اس موقع پر انسان کیا کرے؟ دعا. یہ دعا کا وقت ہے، یہ اللہ کی نظروں میں آنے کا وقت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس موقع کو کبھی لوز نہیں کرنا چاہیے ادھر ادھر کی مصروفیات میں. افطاری کے وقت میں نارملی دیکھیں ہر ایک کو فکر پڑی ہوتی ہے، پانی آ گیا، کھانے کی چیزیں رکھی گئی، پلیٹس ہیں، ہر چیز جو ہے وہ پراپر وے میں لگی ہوئی ہے. اور آپ نارملی دیکھیں خواتین کا، ہر گھرانے کے حالات مختلف ہوتے ہیں لیکن خواتین نارملی سرو کرنے کے لیے موجود ہوتی ہیں. روزہ بھی چلتے پھرتے ہی کھولتی ہیں اور مسلسل کسی کی سنتی رہتی ہیں اور کوئی نہ کوئی بات کرتی رہتی ہیں، اور وہ وقت چلا جاتا ہے. وہ وقت جو دعا کا ہے، وقت دعا کو وقت غذا ہی بنا لیا. ٹھیک ہے غذا کی ضرورت ہے لیکن اس کو مینج تو کیا جا سکتا ہے. دیکھیں روزہ کھلنا ہے وہ ایک کھجور کے ساتھ بھی کھل سکتا ہے. کھجور اور دودھ، پانی، بیسٹ. اگر اس کو پریکٹیکلی بھی دیکھیں نا، یعنی انسان کو قوت دینے والی کون سی چیزیں دیکھیں، ایک ہے قوت اور ایک ہے لذت. لذت کے لیے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن قوت کے لیے جتنی مفید کھجور ہے اس وقت جتنا پانی مفید ہوتا ہے، اس وقت جتنا دودھ مفید ہوتا ہے، دوسری چیزیں نہیں. اچھا آپ دیکھیں کہ کھجور انسان کو خود نہیں بنانی، دودھ بھی انسان نے خود نہیں بنانا، اور پانی بھی نہیں. وقت بچ گیا، اب دعائیں کریں. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ لذت کا اہتمام کرنا ہے اور رہ بھی نہیں سکتے اہتمام کیے بغیر، تو رب روکتا نہیں ہے. یہ دوسرے درجے کا کام ہے، پہلے درجے کا نہیں. پہلے درجے کا کام یہ ہے کہ اپنا وقت بچا کے اس وقت میں ساری فیملی مل کر دعائیں کر سکتی، یعنی بے شک الگ الگ بیٹھ کے دعائیں کریں لیکن وقت دعا اگر بنا لیں. اب دیکھیں اتنا نورانی ماحول ہو جاتا ہے جب گھر کے سارے افراد بیٹھیں اور سبھی اپنی اپنی دعائیں کر رہے ہیں اپنے رب سے، کیونکہ رشتہ تو بندے اور رب کا ہے. ہر ایک اپنی اپنی دعاؤں میں مصروف ہے، چھوٹا بچہ بھی، بزرگ بھی، جوان بھی، ساری فیملی کے افراد، سارا گھر جھکا ہوا ہے اور اللہ کی رحمتیں بھی جھکی ہوئی ہیں. تو اب دیکھیں اتنا خوبصورت طریقہ کار چھوڑ کے ایک انسان کہے رحمت نہیں پکوڑے، یا رحمت نہیں فروٹ چاٹ، یا رحمت نہیں اس کی جگہ پہ کوئی اور چیز، جو بھی کوئی بھی کسی نوعیت کی ڈش جو ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اتنی ڈشز کے ساتھ انسان لوز کیا چیز کرتا ہے؟ اپنی ہمیشہ کی آزادی کو. ایک طرف دوزخ سے آزادی ہے اور دوسری طرف کام و دہن کی لذت ہے. دیکھیں اگر کوئی مینج کر سکتا ہو تو لذتوں کے ساتھ رحمتوں کو مینج کر سکتا ہے، لیکن وقت نہیں ملتا، بہت کم. کیونکہ لذت کے لیے پھر انسان چاہتے بھی ہیں ہر چیز گرم گرم ہو، اور گرم رکھنے کے لیے پھر ایک شخص جو ہے وہ اسی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ انسانوں کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ آپ کے لیے آپ کے جو خدمت گار ہیں، گھروں کے اندر کام کرنے والی میڈز ہیں یا ککس ہیں، کیا ان کو رحمتوں کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اس کو بھی اجر ملنے والا ہے جو اپنے ملازم کے کام میں تخفیف کر دیتا ہے، کمی کر دیتا؟ اور اب دیکھیں کہ سب ایک نہیں ہو جاتے، سچی مساوات قائم نہیں ہو جاتی کہ اس وقت پہ سارے ہی بیٹھے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. اہتمام ایسا کر لیں جس میں ٹھنڈے گرم کی زیادہ مشقت نہ ہو. اب دیکھیں کھجور کو نہ ٹھنڈا کرنا پڑے گا نہ گرم، اور آپ دودھ جس بھی فارم میں لینا چاہتے ہیں وہ کافی دیر تک اس حالت میں رہ سکتا ہے، اور آپ کچھ منٹ کچھ دیر ایسی گزار سکتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے امیدوار بن جائیں. اس وقت کو اگر اسپیشل ٹائم بنا لے تو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو ایک انسان ایسا اپنا پروگرام سیٹ کر لے جس میں کم از کم ہاف این آور پہلے ضرور ایسا نکل آئے، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 10 منٹ، 5 منٹ، چلے 5 منٹ ہی صحیح، یعنی جتنا کسی کی توفیق ہے، جتنا کوئی لینا چاہے تو اس سے بہت پہلے سے مصروف ہو سکتا ہے. عصر کی نماز کے بعد وہ بیٹھا رہے،
بیٹھے اللہ سے دعائیں کرے. اور یہ دیکھیں آپ کہ کتنا زیادہ اچھا موقع ہوتا ہے اس موقع پر آپ اپنے گھر والوں کو تلقین کر کے دیکھیں اور فرض سنے کا. سارے ہی مل کے بیٹھ کے پڑھیں, اللہ کی کتاب کو پڑھ لیں,